رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات پروردگار عالم کے ارشاد گرامی ہے، اپنے ان بندوں کو پروردگار عالم یاد کر رہا ہے اور اس بات کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں. آواز دی پروردگار عالم نے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ اور دیکھو کفران نعمت نہ کرنا. عزیزان گرامی، محترم سامعین، علماء فاضل، خمس مجالس کا آغاز، آج کی پہلی مجلس خمس مجالس کی جو دین حق فاؤنڈیشن کے توسط اور المہدی آرگنائزیشن کے وسیلے سے آن لائن چل رہی ہے، جس کا عنوان اور موضوع یہ قرار دیا گیا ہے کہ ممبر اور اس کی اہمیت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ممبر کے اوپر بیان کرنا ہی ہے کہ ممبر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، کہاں سے کیسے کب کیسے اس کا ایجاد ہوا. پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں جہاں تک لکھا ہے اسلام آنے کے بعد، اور جب پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام دی ہے، مذہب اور دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے اور الوہیت اور الہیت کا پرچار اور علم برن کرنے کی کوشش کی ہے، تو لکھا ہے کہ جب مسجد بنوائی گئی مدینے میں تو پیغمبر اسلام اس وقت کوئی ممبر نہیں تھا. پیغمبر اسلام عصا کے سہارے سے ایک ستون تھا مسجد کا، چھت کا، اس سے ٹیک لگا کے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے اور پیغمبر تھک جاتے تھے. لوگوں کو احساس ہوا، صحابیوں کو، مجمع کو، تو انہوں نے کسی سے کہا جس کا نام کلاب لکھا ہے، جو عباس ابن عبد المطلب کا غلام، خادم اور نوکر تھا، اس سے لوگوں نے کہا، تم نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں ایک ممبر، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ٹھیک ہے. تو اس نے 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا.
اچھا، ممبر میں جو درجات اور سیڑھیاں ہیں اس کے بھی بہت اہم مراحل ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس اعتبار سے اہم ہے۔ تو جو اس نے ممبر بنایا اس میں اس ممبر کو اس نے 2 زینے رکھے، اور تیسری جگہ جہاں جا کے خطیب یا پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبر کے زمانے سے 3 زینے، 2 زینے اور ایک مجلس جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، یا بعض روایتوں میں 3 زینہ تھا، چوتھے زینے پہ پیغمبر بیٹھتے تھے، یعنی کل ملا کے 4 مرحلہ ہوتا تھا، 3 مرحلے یا 4 مرحلے، جس کی اونچائی کم از کم 2 ہاتھ ذرا اور 1 بالشت اور 3 انگلی کچھ بتایا گیا ہے تاریخ میں وغیرہ، اس میں بحث نہیں کرنی ہے۔ وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اور اپنے اپنے معاشرے اور سماج کے اعتبار سے لوگوں نے ممبر کا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور اس کی بلندی اور گہرائی اور گہرائی اپنے اعتبار سے انہوں نے طے کی ہے۔ اب تو کہیں کہیں ایسا ہے 12 زینے کا ممبر ہے۔ بہرحال تو ممبر بنایا گیا 3 منزلے یا 4 منزلے کا، اور یہ ممبر ہوتے ہوئے ایک وقت آیا، بنی امیہ کا دور جب آیا تو امیر شام نے اپنے زمانے میں 6 اور اس میں اضافہ کر دیا، یعنی ہیبت اور جلال پیدا کر، یعنی جیسے جیسے زینہ بڑھتا جائے گا ویسے ممبر کی ہیبت اور اس کے جلال میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو 6 زینے کا ممبر بنوایا گیا۔ اب جو حضرات شام گئے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد اموی جو اس وقت ہے، جو دربار تھا پہلے مسجد اموی جو اس وقت ہے عالیشان مسجد، پہلے وہی دربار تھا، کیا تھا وہ الگ، اس میں جو ممبر لگا وہ تقریباً 10 یا 12 زینے کا ہے، عالیشان ممبر۔ اور مسجد نبوی میں جو ممبر رکھا ہے تقریباً اس کی ہیبت و جلال اور ویسے ہی جیسے وہاں کی، یعنی زینے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کا ممبر ہے۔ اور ممبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص شکل اور حیت ہو تو اسے ممبر کہا جائے۔ روایتوں اور مورخین نے لکھا ہے کہ ممبر جہاں بھی لغتاً جسے کہہ لیجیے، لغتاً 2 معنی، وہ چیز مرقات یعنی بلند جگہ، اسے ممبر کہا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ دوسرے لغوی معنی یہ ہے وہ جگہ جہاں سے آدمی اپنی بات بلند آواز میں کہتا ہے، رفع الصوت مال حدہ، یعنی تیزی کے ساتھ، جیسے آج ذاکرین اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے تو بالکل طاقت اور زور اور پاور لگا کے نقطہ مارتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے ممبر۔ سبحان اللہ۔ تو اسے ممبر کہا جاتا ہے، یہ لغتاً ہو گیا۔ اصطلاحاً ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کل مکان مرتفع یرتفع علیہ الخطیب وَيَخْتِبُ بِهِ وَيُعَرِّجُ بِهِ، جہاں خطیب کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے شریعت مذہب دین بیان کیا جاتا ہے، یہ اسے بھی ممبر کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ اب تھوڑا سا ممبر کی تاریخ جب ہم لوگ نکالیں تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جگہ یہ لکھا ہوا ملا کہ ممبر کسی خاص شکل یا حیت کو ممبر نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی خاص ممبر نہیں تھا، آپ کو خطبہ دینا ہوتا تھا اپنے حواریوں کو اور چاہنے والے کو، تو جو چیز بلند جگہ ہوتی تھی وہی کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دینا، کا ہو، پتھر کا ہو، ٹیلا ہو، ریت ہو، جیسا بھی جو بھی جگہ ہوتی تھی وہاں بلند ہوتی تھی تو بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ممبر کسی خاص شکل اور صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ ممبر ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو بلند ہو اور جہاں سے الہی پیغام پہنچایا جائے، جہاں سے الہی پیغام پہنچایا جائے اس جگہ کو ممبر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، کیا جناب آدم کے دور میں ممبر تھا؟ نہیں، ہاں تھا، جناب آدم کے ساتھ ساتھ ممبر تھا۔ کیوں؟ آج جس حجر اسود کو چومنے کے لیے انسان اتنا بےتاب رہتا ہے، حج مکمل نہیں ہوتا ہے، اسی حجر اسود پر بیٹھ کر ابتدائی خلقت سے جناب آدم تسبیح پروردگار کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ جناب آدم کے لیے ممبر ہوا، اور جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو پتھر بے چین ہو گیا، روتا تھا، آنسو نکلتے تھے، فراق ہے جناب آدم پہ۔ جو اللہ نے وحی کی جبریل سے پوچھو کیوں یہ رو رہا ہے، تو اس پتھر نے آواز دی، پروردگار جس شخصیت اور جو ذات میرے اوپر بیٹھ کے گریا کر رہی تھی میں اس کے فراق میں گریا کر رہا ہوں، جو تسبیح پروردگار کرتی تھی، جو تیری تحلیل کرتی تھی، اس کے جانے اور اس کی جدائی میں میں گریا کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ تو حجر اسود جناب آدم کے لیے ممبر۔ آئیے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں آج تقریباً مجھے میرے ذہن میں جو بات آئی، میں نے لغت کی طرف نہیں مراجعہ کیا،
مگر آج جو ہے آج ہاتھی کے دانت کو کہا جاتا ہے تقریباً اور غالباً، میں نے مراجعہ نہیں کیا، جو ذہن میں بھی بتا رہا ہوں، آج سے بنا ہوا ان کے زمانے میں جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں منبر تھا، اور اس کو جو سجایا گیا تھا سونے اور بہترین پتھروں سے سجایا گیا تھا اس منبر کو، اور اس پہ بیٹھ کر جناب سلیمان علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، منبر کا مقصد کیا ہے، منبر کا معنی کیا، منبر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بلند ہو اور جہاں سے سچی اچھی صاف ستھری دین اور مذہب اور اسلام اور شریعت کی باتیں کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے، منبر کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی اور بات ہو، جہاں سے جھوٹ کا سہارا لیا جائے، جہاں سے شریعت کو بدنام کیا جائے، جہاں سے دین اور مذہب کو رسوا کیا جائے، اب وہ چاہے جتنا عالیشان منبر ہو، لکڑیوں کا ڈھانچہ تو ہو سکتا ہے مگر منبر اور محمد وآل محمد صلوات۔ اب جہاں آپ کا ذہن پہنچے میں وہاں لاؤں گا، مگر آج کی مجلس میں اس لیے کہ وہ ایسا خطبہ ہے، اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو کم سے کم مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، اور میں نے ابھی کل پرسوں کی مجلس میں اس خطبے کو پڑھا ہے مولا سجاد کو، اور وہاں میں بتایا جب مولا نے دیکھا، میں نے کہا نا عالیشان، میں نے اتنا عالیشان سوائے ممبر مسجد نبوی کے، اور یہاں جو حرم میں آپ نے دیکھا ہو جتنے حرم ہیں کتنے عالیشان ممبر ہیں، چاہے مولا عباس کا حرم ہو، مولا حسین کا حرم ہو، اور یہ چاہے طب علویہ ہو، کاظمیہ ہو، یا ممبر کوفہ ہو، جتنے حرم ہیں سب کے ممبر عالیشان ہے، اور اتنے ہی عالیشان مسجد اموی کا بھی اس وقت ممبر ہے، اور کہتے ہیں یہ وہی ممبر ہے جو 1400 سال پہلے جب سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کے لایا گیا تھا، اور خطیب نے، میں ایک اشارہ کروں تاکہ دوسرے دن بیان کروں، تو جب وہ خطیب ممبر، میں نے کہا کہ ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے دین، مذہب، شریعت، اہل بیت کا پیغام، للہیت کا پیغام، اہل بیت کے فرمودات، پیغمبر کے ارشادات، نبی کے فرمودات بیان کیے جائے، اسے ممبر کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ سب چیزیں نہ ہو، وہ لاکھ چاہے جتنا قیمتی اور رونق کیوں نہ ہو، وہ ممبر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے جب خطیب گیا ہے معاویہ یزید کا، اور اس نے معاویہ کی شان میں اور یزید کی شان میں نہ جانے کیسی کیسی لفظیں استعمال کی ہے، اور امام حسن مولائے کائنات اور امام حسین کو برا بھلا کہا ہے، تو امام نے خطیب کو ڈانٹ کے کیا کہا تھا، ویلک ایھا الخطیب، ساری سے جو پھر آخر میں امام نے کیا کہا تھا، اذن لیا یزید ان اسعد علی ہذہ الاعواد، ممبر وہی ہے، خطیب ابھی گیا ہے، اس نے کچھ بھی بیان کیا، مگر امام کیا فرماتے، یزید مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں اس ممبر پہ نہیں، ہذہ الاعواد، ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں۔ تو امام بتانا چاہتے مختصر کر کے کہ دیکھو جہاں سے ہمارے فضائل بیان نہ کیے جائیں، وہ لاکھ ممبر ہو مگر ممبر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وہ ممبر نہیں ہے جہاں سے اہل بیت کے فضائل نہ، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ ممبر نبی مخصوص تھا صرف پیغمبر اسلام سے، اور ان کے اس ممبر پر ان کے زمانے میں وہی بیٹھتا تھا جو پیغمبر کا ہوتا تھا، پیغمبر کا ہم فکر ہوتا تھا، پیغمبر کا ہم مسلک ہوتا تھا، پیغمبر کا ہم ارادہ ہوتا تھا، پیغمبر کا ہم کردار ہوتا تھا، یعنی جو پیغمبر کا کردار وہی اس کا کردار، جو پیغمبر کے اعتبار وہی اس کے اعتبار، جو پیغمبر کی سیرت وہی اس کی سیرت۔ پیغمبر کے زمانے تک ممبر کی حرمت و اہمیت و اقتدار و عظمت برقرار رکھی گئی، مگر پیغمبر کے جانے کے بعد اب نہ ممبر رہا نہ پیغمبر کا مزاج رہا۔ اور شاید یہی وجہ ہے جب پیغمبر کا زمانہ ختم ہوا تو ایک صاحب ممبر پر آئے، میں نے کہا ممبر سے سچائی بیان کی جائے گی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جائے گا۔ ایک صاحب پیغمبر اسلام کے بعد ممبر پر آئے، اور آنے کے بعد جانتے ہیں کیا کہا، ظاہر بات علماء اور افاضل ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بہتر پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ وہ صاحب آئے ممبر پر، جانتے انہوں نے کہا انہو اولا، وہ کہتے خطبہ دیتے کہتے انہو اولا بالمومنین من انفسہم،
میں لوگوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا اور بہتر اور حق تصرف رکھتا ہوں۔ یہ جملہ جانتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا؟ غدیر کے میدان میں کہا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کہا تھا، مجمع کو روک کے کہا تھا، حاجیوں کو روک کے کہا تھا، میں تم میں کیا، میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا اور مقدم اور حق تصرف نہیں رکھتا ہوں۔ تو سب نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں ہے پیغمبر اسلام۔ تو یہی جملہ پیغمبر کے بعد ایک شخص منبر پر آ کے کہتا ہے کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا اور مقدم رکھتا ہوں، قسم خدا کی یہ جملہ یا تو وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا معصوم پیغمبر ہو، یا معصوم پیغمبر کا معصوم خلیفہ ہوتا ہے۔ ورنہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مومنین کو، اگر مومنین کے نفسوں سے آپ زیادہ اولا اور بہتر اور تصرف رکھتے ہیں تو کم سے کم مومنین میں جو کوالٹی پائی جاتی ہے وہ آپ میں اس سے لاکھ درجہ اور اعلی مراتب کی پائی جاتی ہو۔ مومنین میں ایمان بہتر اور کامل پایا جاتا ہے تو آپ کم سے کم مومن ہو، مومن کے ساتھ ساتھ کل ایمان کی منزلت پہ ہو، تب کہیں کہ میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا اور بہتر ہوں۔ اگر مومنین میں تقویٰ پایا جاتا ہے تو کم سے کم آپ امیر المتقین تو ہونا چاہیے، تب آپ کہیں گے انا اولا بالمومنین من انفسہم، ہے کہ نہیں؟ اتنی کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو اب انہوں نے ممبر میں سوچ رہے ہوں گے کوئی روکے تو نہیں چاہے جو بکو، کچھ بھی کہو، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ پیغمبر کے بعد ممبر بھی ہمارا، ہم ہی حاکم ہیں، ہم ہی منصف ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی عادل ہیں، ہم ہی انصاف ہیں، ہم ہی عدل ہیں، ہم ہی پیغمبر ہیں، ہم ہی رسول ہیں، ہم سب کچھ ہے، ہماری لاٹھی ہماری بھینس۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا انی اولا بالمومنین من انفسہم، میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا اور مقدس اور بہتر ہوں، تو ایک مرتبہ کونے سے، ایک مرتبہ امام حسین فرزند رسول، فرزند زہرا، وارث ممبر، وارث کتاب، وارث کعبہ نے ٹوک دیا انزل ایھا الکذاب۔ اچھا اگر میں نام لیے ہوتا تو اور مزہ آتا سننے میں، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں، بہتر ہے تاکہ آن لائن چل رہی ورنہ پتہ چلا کہ اتحاد کے خلاف ہے مولوی صاحب۔ اب یہ نہ ہو مولوی صاحب اتحاد کے خلاف، بہرحال عقیدے میں تو کوئی اتحاد تو ہے نہیں، بہرحال مگر اب بڑی شان سے اور سینہ چوڑا کر کے وہ تقریر اور گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ انی اولا بالمومنین من انفسہم، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم حاکم ہیں، ہماری سلطنت ہے، ہماری ثروت ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا روب ہے، ہمارا دبدبہ ہے، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا، مجمع ہمارا ہے۔ مگر جو وارث ممبر تھا، حقیقت ممبر جسے جو جانتا تھا، جو پہچانتا تھا کہ ممبر کی حیثیت کیا ہے، ممبر کا وقار کیا ہے، ممبر کا تقدس کیا ہے، ممبر کی عزت کیا ہے، ممبر کی حرمت کیا ہے، اس نے ٹوک کے کہا کہ ممبر جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ آواز دی انزل ایھا الکذاب، اتر اے جھوٹے، کہاں سے؟ ان ممبر ابی رسول اللہ، اپنے ابا کا نام نہیں لیا، بابا کا نام نہیں لیا کہ میرے بابا علی کے ممبر سے اترو، کہا نہیں میرے جد رسول اللہ کے ممبر سے اتر ہے جھوٹے۔ دیکھیے کبھی کبھی احترام میں بھی بولا جا سکتا ہے، مگر احترام ہم اور آپ کا کریں گے۔ میں کوئی کچھ غلط بات کروں تو دلشاد بھائی ہمارے بزرگ ہیں، ٹوکیں گے تو تھوڑا سا کہیں گے چلو محمد وآل محمد۔ اگر انہیں ٹوکنا بھی ہوگا، اگر ممبر ہی پہ مجھے ٹوکنا ہے کہیں گے تو کیا آفتاب بھائی آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا، رواداری تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ چلتے کہیں گے ارے آفتاب بھائی ہمارے، اور بعد میں ٹوکنا ہو تو بعد میں اگر ہم نے والا اور ہم پہ والا ہو تو پھر تو آپ جانتے ہیں کیسے الفاظ ہیں، ارے کیا پڑھ دیا، ایسے کیسے پڑھ دیا، مطلب آپ نوک جھونک ہوگی۔ مگر جب تک میں ممبر ہوں تب تک رواداری اور تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ٹوکا جائے گا، مگر الفاظ نپے تلے ہوں گے۔
تو یہ ہمارے اور آپس کی رواداری ہے، مگر جو معصوم ہوتا ہے وہاں حقیقت بیان کی جاتی ہے، رواداری سے کام نہیں لیا جاتا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جو معصوم ہوتا ہے وہ رواداری سے کام نہیں لیتا ہے، تو رواداری سے ہم کام لیتے تو بڑے احترام سے کہتے، مگر یہاں رواداری امام نے فوراً کہا جھوٹے انزل ایھا الکذاب عن ممبر جدی رسول اللہ، میرے نانا کے ممبر سے اتر اے جھوٹے۔ مجمع ان کا ہے، چاہنے والے ان کے ہیں۔ اب اگر امام حسین غلط پر ہوتے تو لوگ ٹوکتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بات تو ان کی صحیح ہے کہ وہ امیر المومنین اس وقت ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں، مگر نہ مجمع کا نہ ٹوکنا بتاتا ہے کہ نہ ممبر پر جانے والا سچ بول رہا ہے نہ حسین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا یہی نہیں رکے امام، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے امامت کو لوگوں کی بال کی کھال نکالنے کا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، خلافت لے لی، اچھا لے لیا، منصب خرچ کر لیا، لے لیا منصب، مگر جہاں موقع ملتا تھا وہاں امامت و وصایت و وزارت خاموش نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد امام نے آواز دی انزل، اتر میرے نانا کے ممبر سے، لا ممبرو ابیک۔ وہ تو ہی سامنے والا کہہ سکتا تھا بھیا حضور سب کے لیے تو تھے پیغمبر نا، خالی الہ آباد کے لیے آئے تھے پیغمبر بن کے، یا امبیڈکر نگر کے لیے آئے تھے، یا ہندوستان کے لیے آئے تھے، یا پاکستان کے لیے نہیں، ساری دنیا اور سارے عالم اور سارے جہان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، شرق و غرب کے لیے، انس و جنس کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے پیغمبر آخری نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ نہ وہ شرق کے مولا ہے، نہ غرب کے رسول ہیں، نہ صرف پاکستان کے ہیں، نہ صرف ہندوستان کے نبی ہیں، نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ نے اسے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ تو جب وہ ساری کائنات کے لیے رسول ہے تو ممبر بھی ساری کائنات کا حق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام کیا کہ لا ممبرو ابیک، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے۔ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ میرے نانا ساری دنیا کے لیے حاجی ضرور بن کے آئے تھے، مگر ممبر سب کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، حیدری۔ یہ میرے بابا اور نانا کا ممبر ہے، تیرا ممبر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی چالاک ہے، وہ جانتا ہے کہ حق ہم نے لے لیا ہے، ان کا حق ہم نے چھین لیا، مگر سامنے والا جانتا یہ کون ہے۔ اترے ممبر سے، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، گودی میں اٹھایا اور سار کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کس نے سکھایا ہے، یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ علمک ابوک، کیا تمہارے بابا علی نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا ممبر ہے، کسی اور کا ممبر نہیں، یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرے بابا نے سکھایا ہے، میرے بابا نے بتایا ہے، نہ نفی میں جواب دیا نہ اس بات میں جواب دیا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا نے بتایا بھی ہوتا تب بھی وہ میرے لیے سب سے بڑے ہادی ہیں اور میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو صرف میرا بابا میرے لیے ہادی اور مولا نہیں ہے، اگر وہ میرے لیے ہادی اور مولا ہے تو
صرف میرے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، وَهُوَ هَادٍ فَإِنِّي مُهْتَدٌ بِهِ، اور میں اس کی اقتداء اور پیروی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں سے امام دیکھیں، جہاں بھی امام کو موقع ملا ہے، چاہے جو امام ہو، چاہے جیسی جگہ رہی ہو، اس نے فضائل اہل بیت گنانا شروع کیے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے کہا وہ میرے لیے ہادی ہے اور میں سب سے بہتر ان کی پیروی کرنے والا ہوں، پھر امام نے فرمایا سنو کہ میرا بابا کون ہے؟ میرا بابا وہ ہے کہ جس کی ولایت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، جبریل پیغمبر کے سینے پر لے کے آئے تھے، جس کا حق ساری امت کی گردنوں پہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر کہلائے گا اور قیامت تک اس پر لعنت کی جائے گی، اور قیامت تک اس پر لعنت کی جائے گی۔ پھر امام نے فرمایا، اور انہوں نے سن لیا کہ قیامت تک لعنت کی جائے گی، تو انہوں نے بھی تائید کی کہ ہاں جو تمہارے بابا کا دشمن ہے، جو ان کی ولایت کا ماننے والا نہیں ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ممبر کی اہمیت، اور ظاہر سی بات ہے ممبر کا تذکرہ اور تعلق اور لگاؤ تو جیسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے علی کے ساتھ۔ جتنے ہی اس ممبر سے علی کو معاذ اللہ علی اعظم باللہ خاکم بدہن گالیاں دی جاتی رہیں، آج ویسے ہی ممبر سے علی کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ کل کی گفتگو تھوڑا تھوڑا، تاکہ میں بھی موضوع ڈھونڈتا رہوں، ورنہ محمد والے محمد بلندر سرور، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظیم تاریخ ہے ممبر پر۔ کہا گیا کہ ممبر پر حق بیانی، صداقت، سچائی اور اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب سید سجاد نے دیکھا تھا یزید کے دربار میں تو فوراً روکا تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی دن میں مکمل طریقے سے خطبہ سید سجاد، اور ظاہر سی بات ہے بغیر وہ واقعہ بیان کیے ہوئے ممبر کی حقیقت اور عظمت کو اجاگر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں تک تو مجھے آنا ہی ہے، بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا آج کی مجلس کے لیے۔ جناب سید سجاد ہمارا وہ امام جو 34 سال تک تقریباً اپنے اوپر نہیں آنسو بہائے ہیں، حالانکہ سید سجاد کربلا میں سارے مناظر بابا کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی لگی، اکبر نے دیکھا ہے، مولا سجاد نے دیکھا ہے، قاسم کی میت پامال ہوئی، سید سجاد نے دیکھا ہے، ایک ایک مناظر کے گواہ ہے سید سجاد، مگر جب بھی ماتم کیا ہے، ہائے میرا بابا پیاسا مر گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، بس 2 لمحے اور اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ میرا مولا دنیا سے گزر گیا، خاردار تو 11 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول، بعض مقاتل اور روایتیں کہتی ہیں کہ 1 سال تک قید میں رہے۔ بہرحال جو بھی اختلافات ہے اس سے غض نظر ہے، مگر کم سے کم 2 مہینہ کم سے کم سید سجاد کے گلے میں خاردار توق ضرور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے، سجاد چلتے چلتے تھک جاتے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، شمر کا تازیانہ کھاتے کھاتے میرا بیمار امام اتنا لاغر ہو گیا تھا، اتنا نحیف ہو گیا تھا۔ اکبر کا جنازہ دیکھا، قاسم کی پامال میت دیکھی، ایک ایک شہید کے جنازے کو دیکھتے رہے، اور آخر میں 11 محرم کو جب بابا کے جنازے سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، اور ایسا محسوس ہوا کہ سید سجاد دم توڑ دیں گے، اور کیوں نہ ہو، یہ منزل ایسی تھی، یہ نظارہ ایسا تھا کہ وہی بیان کر سکتا ہو جس کے سامنے باپ کا جنازہ ہو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو۔ مجھے نہیں معلوم میرے مولا سید سجاد پہ کیا قیامت گزر گئی، باپ کی میت دیکھ کے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، اے بابا سید سجاد کو معاف کر دینا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اے بابا سجاد مجبور ہے، آپ کی برہنہ میت میں غسل بھی نہیں دے سکتا، میں کفن بھی نہیں پہنا سکتا۔ ہاں اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرا مولا ہے، کیسی منزل تھی جب
یزید کا دربار ہے اور رہائی ملی ہے اور حداد کو بلایا گیا ہے. جانتے ہیں جب حداد کو بلایا گیا اور پیروں کی بیڑیاں اور گلے کا خاردار تو کاٹنے کی باری آئی ہے. حداد آگے بڑھا ہے. حداد نے جیسے ہی گلے کا تو کاٹنا شروع کیا، ایک مرتبہ زخم اتنا گہرا تھا، مقاتل نے لکھا ہے کہ گلے میں سید سجاد کے جو توق پہنایا گیا تھا اس میں نوکیلی کیلیں اور میخیں لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دھس گئی تھی. سید سجاد کے گلے میں زخم اتنا گہرا ہو گیا تھا. اب سید سجاد ہی جانے اور سید سجاد کا گلا جانے، مگر مقاتل نے لکھا ہے جیسے ہی حداد آگے بڑھا چاہتا ہے کہ گلے سے ایک مرتبہ ہاتھوں کی ہتکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں جسم سے جدا کرے. ایک مرتبہ حداد بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش میں لایا گیا اس سے پوچھا گیا اے حداد تو بے ہوش ہو کیا ہو گیا؟ آواز دی ارے گلے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ سجاد کے گلے کی ہڈیاں دکھائی دینے لگی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. اے عزادارو آپ نے اندازہ نہیں کیا، میں نے ختم کر دیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہماری نوکری مکمل ہو گئی. اے عزادارو یہ ایک اجنبی آدمی کا عالم ہے. سجاد کا حداد اپنا آدمی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، مگر جب گلے میں زخم دیکھا تو حداد بے ہوش ہو گیا. اے عزادارو جب آزادی کے بعد زینب نے دیکھا ہوگا، نہ جانے زینب نے کیسے محسوس کیا. اتنا مقاتل نے لکھا شہزادی سب کچھ بھول گئی جب سید سجاد کو رہا دیکھا، گلے سے لگا لیا. اے پھوپھی اماں ارے ذرا آہستہ گلے لگائیے گا، شمر کے تازیانے. جزاکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی برحمتک ربابیہ و بالہ و سر المستضعفین. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جہاں کی نشان حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کے سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے حقوق و تاجیر عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا